ناظرین، پروگرام کے اس حصے میں ایک سوال ہے جو کہ اب اس کے اندر انالیسز انوالو ہے، اور وہ سیٹھی صاحب سے میں پوچھنا چاہوں گا. بہت سے لوگ شاید اس سے ناراض بھی ہوں، لیکن ایک سوال ہے کہ سیٹھی صاحب، اگر قائد اعظم 1948 میں وفات ہوئی پہلے ہو جاتی یا قائد اعظم نہ ہوتے، تو کیا پھر بھی اسی انتھیوزیازم کے ساتھ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پاکستان بن جاتا یا نہ بنتا؟ کیونکہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ قائد اعظم کو جو لوگ ساتھ ان کے تھے، سپورٹ کر رہے تھے، ان میں سے کسی کا اتنا اسٹیچر نہیں تھا کہ اس طرح سے پل آف کر دیتا. دیکھیے، ہم نے اب تک جو بات کی وہ فیکٹس کی تھی. نہیں، وہ فیکٹس تو تھے، مگر آپ نے دیکھا کہ ہسٹری میں کچھ لکھا گیا ہے، ہم کہہ رہے ہیں کسی اور طریقے سے ہوا. ایگزیکٹ. تو سوال، آپ کے سوال کا جواب تو اس میں مل گیا نا، کہ جو ہسٹورینز ہیں پاکستان کے، جو ہسٹورینز ہیں جنہوں نے یہ کتابیں بچوں کے لیے لکھی ہیں، وہ تو یہی تاثر دینا چاہتے ہیں نا کہ قائد اعظم ہوتے یا نہ ہوتے، پاکستان تو 11ویں صدی میں بن چکا تھا. اور اس کے بعد وہ انہوں نے جو کچھ، وہ جو کہتے ہیں بلڈنگ بلاکس بنائے، مسلم لیگ کی بات کی، علامہ اقبال کی بات کی، مسلمان کے علاقوں کی بات کی، یہ سارا یہ جو پورا ایک تھیوری بنائی، اس میں تو ایسے لگتا ہے کہ قائد اعظم تو آخری ہوتے یا نہ ہوتے، پاکستان نے تو بننا ہی بننا تھا. یہ ایک آئیڈیا تھا، ایک اسپرٹ تھی جو کہ 800 سال سے ہندوستان میں گھوم رہی تھی، اور کسی نہ کسی دن وہ تو بننا ہی بننا تھا. مگر ایکچولی جو میں نے آپ سے عرض کیا، ایسے بالکل نہیں تھا. اور میری یہ اپنی ویو نہیں ہے، اور بھی بہت سیریس ہسٹورینز ہیں جنہوں نے یہ سوال کھڑا کیا اور پھر اس کے جواب دینے کی کوشش کی. عائشہ جلال ہماری سب سے فورموسٹ ہسٹورین ہیں. انہوں نے پہلی کتاب جو کلاسک بن چکی، اس میں انہوں نے لکھا دا سول اسپوکسمن. مطلب ہے کہ ایک واحد شخص وہ پاکستان کا جھنڈا لے کے چل رہا تھا اور جدوجہد کر رہا تھا. اگر وہ نہ ہوتا، بیسکلی ان کا یہی کہنا تھا، اگر وہ نہ ہوتا تو شاید پاکستان کچھ بھی نہ ہوتا. تو پہلی بات تو یہ کہ قائد اعظم کا جو رول تھا آخری 10 سال میں، وہ بہت کریٹیکل تھا، فوکل تھا، کریٹیکل تھا، اور ہر جگہ پہ انہوں نے اس کو سٹیئر کیا. اور پھر ایک ایسی سٹیج آئی جب ان کو بھی یہ پتہ چل گیا کہ اب پاکستان بنے گا، مگر اس سے پہلے کوئی گارنٹی نہیں تھی. اور میرا یہ کہنا ہے، اور ہسٹورینز کا یہ کہنا ہے، کہ 46 سے پہلے قائد اعظم دیکھ رہے تھے کہ کس طریقے سے اس کو آگے بڑھا سکتے ہیں، مسلمانوں کے انٹرسٹس کو، ان کے مفاد کو. یہ نہیں کہ ایک علیحدہ ملک ہی بنانا ہے. مگر پھر ایک سال کے اندر آخری سال میں انہیں یہ احساس ہوا کہ نہیں. اور اگر میں سمجھتا ہوں قائد اعظم نہ ہوتے تو شاید آج ہمارا بھی جو فیٹ ہے وہ بالکل کچھ اور ہوتا. کیا ہو جاتا، کیسے ہوتا، وہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا. مگر قائد اعظم جیسا لیڈر پاکستان نے نہ اس صدی میں بنایا تھا، نہ اس صدی میں کوئی نظر آیا کوئی سکسیسر میں سے کوئی. اچھا سیٹھی صاحب، ایک بات، ہم پارٹیشن کے وقت کی جب بات کرتے ہیں، ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ جی ہندوؤں نے اور سکھوں نے بڑا ظلم کیا، قتل عام ہوا، لوٹا گیا، مسلمانوں کو قتل کیا گیا. جس طرح سے ٹرینیں دکھائی جاتی ہیں وہاں سے آتی ہوئی پاکستان میں، اور کہا جاتا ہے جی لاشیں پڑی ہوئی تھی، لوگ لوٹے ہوئے تھے. کیا یہ بات فیکچولی درست ہے کہ مسلمان کے اوپر ہی ظلم ہوا اور مسلمانوں نے کچھ نہیں کیا؟ دیکھیے، یہ بھی ہماری ہسٹری جنہوں نے لکھی ہے، یہ انہوں نے ہسٹری اس طریقے سے لکھی ہے کہ وہ صرف آپ کو ایک شکل دکھائیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ وہ تو آپ فوٹیج بھی دیکھ سکتے ہیں نا، کہ ٹرینیں جو آ رہی تھی ریفیوجیز کی، اور جو کاروان آ رہے تھے، لوگ رو رہے تھے، باڈیز تھی، لاشیں تھی. اور پھر اس وقت کا جو اگر آپ لٹریچر پڑھیں، شارٹ سٹوری رائٹرز جو تھے اس وقت کے ہمارے اور ہندوستان کے، تو قتل عام تو ہوا. وہ کہتے ہیں کہ 80 لاکھ لوگ اس وقت ادھر سے ادھر گئے اور ادھر سے ادھر آئے. مطلب 80 لاکھ کوئی چھوٹی تعداد تو نہیں، اور اس وقت کی بات کر رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے، 63 سال پہلے کی بات کر رہے ہیں. تو قتل عام تو ہوا. اور باقی بھی جو تشدد کے واقعات کا اظہار کیا جاتا ہے یا لکھا جاتا ہے اس کے بارے میں، وہ بالکل ہوا. مگر عرض یہ ہے کہ اگر آپ ہندوستان میں چلے جائیں اور ان کی ہسٹری دیکھیں، تو وہ بھی آپ پہ اسی قسم کے الزام لگاتے ہیں کہ جو ہندوز اور سکھس یہاں سے ادھر جا رہے تھے، کیونکہ غصہ تھا دونوں طرف، تباہی ہو رہی تھی، آگ لگی ہوئی تھی. یہاں سے لوگ ادھر جا رہے تھے چھوڑ کے، ادھر سے لوگ ادھر آ رہے تھے. کمیونل پیشن، ریج، غصہ ہائٹ پہ تھا. تو دونوں کمیونٹیز نے ایک دوسرے کے اوپر کافی ظلم کیا. دونوں نے کیا. اور وہ ایک ایسا موقع تھا ہسٹری میں جیسے جو کبھی پہلے بھی نہیں ہوا اور اس کے بعد بھی نہیں ہوا، جو کمیونل بلڈ شیڈ ہوا اس میں. مگر تالی دو ہاتھ سے بچتی ہے. یہ نہیں کہ صرف مسلمان جو یہاں سے ادھر سے ادھر آ رہے تھے ان کے ساتھ ظلم ہوا. جو لوگ ہندو اور سکھ یہاں سے ادھر گئے، راستے میں جو کلیشز ہوئی، اس میں
ان کے ساتھ بھی مطلب مسلمانوں نے بھی ظلم کیا، وہ بالکل دونوں طرف سے ہوا، اور یہ نہیں کہ یہ سوچا سمجھا تھا، یہ مطلب وہ موقع ایسا تھا، وقت ایسا تھا کہ پوری آبادی جو تھی وہ ادھر سے ادھر جا رہی تھی، ادھر سے ادھر آ رہی تھی، کمیونل ہندو مسلم، وہ جو آگ لگی ہوئی تھی، وہ آگ جب لگتی ہے تو سب کو پھر وہ گھیرے میں لے لیتی ہے۔ تو یہ بھی بات ایک جسے ہسٹری میں اس طرح غلط لکھا گیا، ہماری ہسٹری میں لکھا گیا، ان کی ہسٹری میں کچھ اور لکھا گیا، اور اگر جو ہسٹورینز ہیں، جو نیوٹرل ہسٹورینز ہیں، وہ دیکھتے ہیں تو زیادتیاں دونوں طرف سے، مگر ہمیں یہ کہا گیا کہ ہم تو بڑے اچھے تھے، ہم نے تو ان کا خیال کیا، وہ ہمارے ساتھ ظلم کرتے، انہوں نے ہمیں لوٹا مارا کاٹا۔ ٹھیک، ارے سیٹھی صاحب، اب ہم پاکستان وجود میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں کہا جاتا ہے جی کہ وہ ان کو، کیونکہ ملک جو بنا، لوگ مسلمان اتنے انڈیٹڈ تھے، اتنے خوش تھے ان سے، ان کے اتنے احسان مند تھے کہ انہوں نے انہیں گورنر جنرل بنا دیا۔ نہیں قطع کلامی میں آپ روک دوں آپ کو، وہ دراصل ان سے پوچھا گیا، لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے پوچھا کہ آپ کیا بننا چاہیں گے، تو انہوں نے کوئی الیکشن تو ہوئی نہیں تھی، کوئی پبلک گیدرنگ میں کسی نے کوئی آواز تو بلند نہیں کی تھی، انہوں نے کہا میں گورنر جنرل بننا چاہوں گا، تو خود انہوں نے نپولین کی طرح وہ جو تاج ہے وہ گورنر جنرل کا، انہوں نے خود فیصلہ کیا، وہ پریزیڈنٹ نہیں بنیں گے، وائس رائے نہیں بنیں گے، کچھ نہیں بنیں گے، کیونکہ اس وقت پاکستان بھی انڈیپینڈنٹ ملک تو تھا مگر ڈومینین تھی اس کا، ابھی بھی ایک رشتہ تھا برٹش راج کے ساتھ، تو انہوں نے خود وہ تاج اپنے سر پہ ڈالا اور اپنے آپ کو خود کہا کہ میں گورنر جنرل بنوں گا۔ گورنر جنرل سے مراد یہ کہ وہ بالکل ہی واز، پہلے گورنر جنرل وائس رائے ہوتے تھے، وائس رائے کی جگہ پہ وہ خود آ گئے گورنر جنرل اور خود اپنے آپ کے اوپر تاج رکھا۔ اچھا، انہوں نے اپنے آپ کو خود اس پاور سے ویسٹ کیا، خود سلیکٹ کیا۔ چٹی صاحب، یہ سوال بڑا کنٹروورشل ہے، بڑی، اور بہت سے لوگ شاید، میں پھر کہوں گا کہ ناراض بھی شاید اس بات پہ ہیں، لیکن یہ ایک آرگومنٹ ہے جو کہ ریز بھی کیا جاتا ہے اور ہمیں میرے خیال میں کرنا بھی چاہیے یہاں پر یہ سوال۔ کہا جاتا ہے کہ جی ہمارے ملک میں آمریت یا ڈکٹیٹرشپ یا ون مین رول کا جو بیج ہے اسی وقت بو دیا گیا جب قائد اعظم نے ایک ایسے تخت کا خطاب کیا، ایک ایسے رتبے کا انہوں نے خود اس کو ایکسیپٹ کر لیا جس کے اندر نہ کوئی الیکشن تھا نہ کچھ تھا۔ دیکھیے، یہ میرا نہیں خیال اس میں کوئی بنیاد ہے، اس میں اس کی وجہ یہ ہے کہ قائد اعظم نے، ابھی ہم نے کہا کہ محمد علی جناح صاحب کے علاوہ کوئی لیڈر ہی نہیں تھا، وہی تھے جنہوں نے اپنے ہاتھ سے ایک پاکستان بنایا تھا۔ اگر وہ گورنر جنرل نہ بنتے تو اور تو کوئی نمبر 2 پہ کوئی دور تک نظر نہیں آ رہا تھا کوئی شخص۔ میں نے آپ سے عرض کیا، مسلم لیگ کی جو لیڈرشپ تھی وہ تو ہار رہی تھی الیکشنز ان مسلم میجورٹی ایریاز میں، کانگریس جیتتی رہی اور یونینسٹ جیتتے رہے، مسلم لیگ تو جیتتی نہیں رہی۔ تو اس سچویشن میں اور کوئی چارہ ہی نہیں تھا کہ جو لیڈر ہے پاکستان کے، اس کو آپ جو بھی نام لے لیں، جیسے کنسٹیٹیوئنٹ اسمبلی ہوتی ہے کہ ایک اسمبلی، ایک کانسٹیٹیوشن لکھنے سے پہلے ایک کنسٹیٹیوئنٹ اسمبلی ہوتی ہے جو کہ جمہوری اس طریقے سے نہیں ہوتی جس طریقے سے الیکشن کے ذریعے جمہوریت آتی، تو وہ تو ایک پہلا قدم ہوتا ہے۔ تو وہ قائد اعظم کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ کہنا کہ یہ جو بیج ہیں ڈکٹیٹرشپ کے، وہ قائد اعظم نے خود تاج اپنے اوپر رکھ لیا اس لیے وہ وہیں سے کام خراب ہو گیا، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ یہ اور کوئی اور چارہ ہی نہیں تھا۔ اگر پاکستان انہوں نے بنایا تو وہی اس کے لیڈر تھے، اور آپ نے دیکھا جب انہوں نے، عوام نے ان کا کیسے استقبال کیا، انہوں نے ایکسیپٹ کیا، وہ بہت عوام کے پیارے تھے۔ اچھا ناظرین، یہاں پر ایک بریک لینی ہے، اب بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو سوال ہم نے یہ اٹھانا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح وفات پا جاتے ہیں 1948 میں، اگر قائد اعظم محمد علی جناح حیات رہتے تو جس طرح کا پاکستان بن رہا تھا، جس طرح سے چیزیں ایوالو ہو رہی تھی، کیا اسی طرح ہوتی؟ بہت بڑا سوال ہے، ایک بریک کے بعد اسے اٹھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔